أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے بے نمازی کا برا انجام۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بھی انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ستون ہے، پلر ہے۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس پر زور دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ ہم میں سے نمازیوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ بھائی تو ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، کچھ بھائی ایسے ہیں جو کچھ پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ بھائی ایسے ہیں جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، اور کچھ بھائی ایسے ہیں کہ کام کے لیے پڑھتے ہیں کہ مجھے نوکری لگنی تو نماز پڑھوں، داڑھی رکھوں، بس 6 مہینے پڑھے، 1 سال پڑھے اور نوکری نہیں ملی تو نماز ہی چھوڑ دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری نماز کو عشاء میں پڑھ لیتے، کچھ بھائی ایسے ہیں جو فجر کی نماز کو ظہر میں پڑھ لیتے، اپنے حساب سے جب من میں آیا پڑھے، جب من میں آیا چھوڑ دیے۔ آج نماز کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز اسلام کا اتنا اہم رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں نہیں اتارا۔ نماز جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نماز جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آسمان پہ بلایا، توحید زمین پر، روزہ زمین پر، زکوٰۃ زمین پر، حج زمین پر فرض ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا ہے۔ تو نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز معراج کا تحفہ ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فجر کے بعد کتنے لوگ فجر کے بعد روزی کے لیے اٹھتے ہیں، اور کتنے لوگ فجر میں روزی دینے والے کے لیے اٹھتے ہیں۔ ہم اور آپ کس میں ہیں؟ اپنا نام دیکھ لیں کہ ہم روزی کے لیے اٹھ رہے ہیں یا روزی دینے والے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم اور آپ اللہ کو سناتے نہیں۔ تو آئیے دھیرے دھیرے چلیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42، کہ جہنم میں کیوں چلے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب دیکھیے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ یہی جواب دے گا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب کتنے لوگ سمجھ رہے ہوں کہ مولوی صاحب ہم تو جمعہ کی پڑھتے ہیں، عید بقرعید کی پڑھتے ہیں۔ جی نہیں، 5 وقتہ نمازی کی بات ہو رہی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج ہم اپنی اولاد کے لیے نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، بال بچے کے لیے نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، تجارت کے لیے نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، نیند کے لیے نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دیکھا آپ نے؟ یاد رکھیے گا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31، تم نماز پڑھو ورنہ مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 82، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز چھوڑ دینا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ بڑی سختی ہے۔ افسوس کی بات ہے ہم اور آپ چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، نماز 50 وقت کی فرض ہوئی تھی،
50 وقت کی پار لگتی، یہاں 5 وقت کی پار نہیں لگ رہی ہے. غور تو کریں. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 439، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا، بہت خوش ہیں. 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، راستے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی تو کہا کیا ملا ہے؟ بولے 50 وقت کی نماز. تو کہا کہ آپ جائیے، آپ کی امت طاقت نہیں رکھ پائے گی، اس کو بدلی کر لیجئے. پھر گئے تو 5 اور کم ہوا، 45. جائیے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، 5 وقت کی رہ گئی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں برداشت کر پائے گی کیونکہ میں آزما چکا ہوں. بولے اب نہیں جاؤں گا، شرم لگ رہی ہے، کیونکہ 5 کم ہو رہی ہے، کہیں وہ بھی نہ کم ہو جائے. ہم میں سے کچھ بھائی سوچ رہے ہوں کہ ارے چلے جاتے، ایک دھکا اور لگ جاتا تو وہ بھی ختم ہو جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے 5 لیکن اس کا ثواب ہے 50. اب آپ ہی بتائیے 50 وقت کی نماز کیسے پڑھ پاتے؟ 5 ہی وقت کی پار نہیں لگ رہی ہے. اس لیے نماز کی فکر کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے. ہم اور آپ جب بھی گھبرا جاتے ہیں پہلے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہاسپٹل میں گئے، نماز چھوڑ دیا. حدیث کے اندر آیا، سورہ نبی داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 13-19، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے. آج ہم اور آپ گھبراہٹ میں پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. سب لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے گھبراہٹ بہت ہے، ڈپریشن ہے، بہترین علاج نماز ہے. ٹینشن ہے، علاج نماز ہے. ڈاکٹر کی دوا کھا کھا کے آپ تھک جائیے گا، اللہ کی دوا کھا لیجئے، یہی نماز شروع کر دیجئے، آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے. ہاسپٹل میں گئے، ڈاکٹر کو دکھایا، ہاسپٹل میں ہیں، اچھے خاصے نمازیوں کو میں نے دیکھا نماز چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. بیمار پڑ گئے، نماز چھوڑ دیا، جبکہ بیماری میں تو اور نماز پڑھنی چاہیے، کیا معلوم اب آخری وقت آ جائے. کتنے لوگوں کو دیکھا، اور دیکھ بھی رہے ہم اور آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں نماز چھوڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی ہے سنتی لیکن نماز چھوڑے ہوئے ہیں. بیچ والی سیٹ ہے نا، بیچ والی سیٹ ہے پھر بھی نماز پڑھنا ہے. لیٹے پڑھیے، سوئے پڑھیے، لیکن نماز سفر میں معاف نہیں ہے. 2 وقت کی نماز کو ایک وقت میں پڑھ لیجئے، 2 وقت کی نماز کو 1 وقت میں پڑھنا ہے اور آدھا آدھا کر کے پڑھنا ہے. 4 رکعت والی کو 2 ہی کر کے پڑھنا ہے تو ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھیے، مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھیے، فجر کو الگ پڑھ لیجئے، لیکن معاف نہیں ہے. اگر ہم اور آپ بس میں چڑھے، نماز کا موقع نہیں ملا، کہیں پر رکے ناشتہ پانی کے لیے تو ٹائم مل رہا ہے، اس کے لیے ٹائم نکل آ رہا ہے، پیشاب کے لیے نکل آ رہا ہے. اگر بس میں سوار ہوا پیشاب لگی، ڈرائیور کو بولتے اے بھائی روک، والوو والے سب کو کیا بولتے اے بھائی روک پیشاب کے لیے. نماز کے لیے فکر کیوں نہیں؟ اے بھائی نماز کے لیے ٹائم دے 5 منٹ. یا کھانے کے لیے کہیں رکے، آپ رومال لے لیجئے، مصلی لے کے چلیے، 1 بوتل پانی لے کے چلیے، وضو بنائیے اور کھٹ سے پڑھ لیجئے. پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نو ایکسکیوز، نو بہانہ. اور بہانہ نہ بنانے والوں کے لیے پورا مسئلہ ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103. نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے. فجر میں دیکھ لیجئے ہماری اور آپ کی حالت، جب رات میں 3 بجے 4 بجے سوئیے گا تو فجر میں اٹھ پائیے گا؟ تو فجر کی نماز ظہر میں لوگ پڑھ رہے ہیں الا ماشاءاللہ، یا کتنے پڑھتے بھی نہیں ہیں؟ جی نہیں. فجر کی نماز فجر میں پڑھنی. اب اس میں بھی جو مسئلہ ہے، ٹھنڈی رہے گرمی رہے، اس لیے میں بولتا ہوں جوائنٹ فیملی مصیبت ہے. کہیں کہیں پر ٹھنڈی ہے، کسی کو نائٹ فالس ہو گیا، گرم پانی کیجئے، نہائیے اور نماز پڑھیے، چاہے لیڈیز رہے جینٹس رہے کوئی بھی رہے. اب جوائنٹ فیملی میں یہ رہے گا سب ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے کیوں نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے. فجر کی نماز پڑھنی ہے. فجر میں ٹھنڈی لگ رہی ہے، پانی کو گرم کیجئے، غسل کیجئے، وضو بنائیے اور نماز پڑھیے. معاف نہیں ہے بھائی. یا ظہر میں نہیں پڑھنا. اب دیکھ لیجئے کوئی بھی رہے، نائٹ فالس ہوا کسی کو، ٹھنڈی ہے، گرم پانی کیجئے، نہائیے، نماز پڑھیے.
لوگ آپ کا مذاق اڑائے اڑانے دیجئے، وقت پہ نماز پڑھیے۔ راستے میں سفر کر رہے ہیں، لوگ آپ کو گھوریں گے، دیکھو یہ داڑھی والے ٹوپی والے نماز پڑھ رہے ہیں، گھورنے دیجئے۔ ہاں، راستہ بلاک نہیں کرنا، اپنی سیٹ پر پڑھ لینا، پھر اگر قبلہ گھوم گیا تو گھوم جانے دیجئے، آپ کو کیا لینا دینا، پڑھیے۔ مرد بھی پڑھے عورت بھی پڑھے، میں لیڈیز سب کو نہیں دیکھا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے راستے میں، کہیں کہیں مرد کو دیکھ لیتا ہوں۔ کیوں؟ لیڈیز کاہیں نہیں پڑھے گی؟ سفر میں رہے گی تو کون سا بہانہ ہے؟ نماز معاف رہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے، جس کا جو وقت ہے اسی وقت میں پڑھنا۔ کوئی مائی کلال بتا دے کسی صحابی نے فجر کی نماز کو ظہر میں پڑھی ہو، ایک صحابی نے بھی، یا کسی ایک صحابی نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی ہو۔ اس زمانے میں تو مائک بھی نہیں تھا، بغیر مائک کے مسجد پیک ہو جاتی تھی۔ آج مائک ہے بھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہو، مسجد خالی ہے۔ یہاں تک کہ مسجد کی دکان پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چائے ہلا رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، لیکن نہیں آتے مسجد میں۔ افسوس کی بات ہے یہ۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے بھائی، جب تک غرغرہ نہ چالو ہو جائے، موت والا غرغرہ۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جنگ کی بھی حالت میں ہیں تو اس وقت بھی آپ نماز پڑھائیں گے، معاف نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے کہ مولوی صاحب اگر 11 بجے اٹھوں تو اس وقت پڑھ لوں کیا، اور اس وقت صبح کی دعا چلے گی کیا؟ ارے صبح کا ٹائم فجر کے ساتھ فکس ہے، تو 11 بجے 12 بجے صبح کی دعا کیسے فٹ ہو پائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، سورہ نبی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2606، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو 12 بجے صبح ہوتی ہے کیا؟ 11 بجے صبح ہوتی ہے کیا؟ 1 بجے صبح ہوتی ہے کیا؟ صبح جب فجر کے وقت کی صبح وہی صبح۔ ایک آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھا، سو رہا ہے، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب کسی کو شیطان کا پیشاب ہی اچھا لگتا ہو تو مولوی صاحب کیا کریں گے؟ صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1144 1144، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا ایک آدمی ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنی، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا، تو اب آپ ہی بتائیے کتنا شیطان کو موقع مل رہا ہے پیشاب کرنے کا؟ تو موقع تو ہم خود ہی دے رہے ہیں۔ آ بیل مار، آ شیطان سوار ہو جا۔ میرے بھائیو، جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے اس کے پاس پوری دنیا آ گئی ہے، وہ بھی وقت میں۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی اس کے پاس پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے سب موجود ہے۔ صرف 2 رکعت سنت کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، لیکن میں اس کو بدل دیتا ہوں، النوم خیر من الصلاۃ، کتنے کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر مؤذن صاحب یہ بدل دیں النوم خیر من الصلاۃ، نیند نماز سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اگر الٹا سلٹا وہ کر بھی دیں کوئی نہیں آئیں گے۔ امام صاحب بھی آئے ہوئے ہیں بیچارے کبھی کبھی، امام صاحب بھی آئے ہوئے ہیں بیچارے کبھی کبھی فجر میں اکیلے نماز پڑھ کے جاتے ہیں، اور مؤذن صاحب نے اگر پہلی اذان دی لوگ نہیں آئے، اور اگر وہ دوسری اذان دے دیں گے تو لوگ پیٹنے کے لیے آ جائیں گے، مؤذن صاحب یہ ڈبل اذان، تو کیا کریں آپ لوگ آ ہی نہ رہیں۔ اور اللہ کا نظام دیکھیے، 5 وقت اللہ بلا رہا ہے، کتنی محبت ہے، لیکن ہم اور آپ آ ہی نہ رہیں، کاروبار کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے۔ اب اس امت کا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے نماز کی، نہیں کیجئے گا تو ہم اور آپ بڑے بد نصیب ہیں، کیا بیان کیا جائے۔ باتیں بہت ساری آپ سے کرنی ہے، لیکن دھیرے دھیرے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ اس پر غور کرتے ہوئے چلیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سزا دیکھ لیجئے کتنی بھیانک سزا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر حدیث نمبر 7047، سر کو پتھر سے کچلا جائے گا، یہ سر ہے نا، سر پتھر سے کچلا جائے گا،
حدیث کے اندر آیا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، ایک وہ آدمی ہے جو قرآن جانتا ہے اور وہ عمل نہیں کرتا اور فجر کے وقت پانچوں نماز سے دوسری نمازوں سے سویا ہوا ہے، فجر میں بھی سو رہا ہے، دوسری نماز سے بھی سو رہا ہے، تو پتھر سے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ مسند احمد حدیث نمبر 6576، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا بے نمازی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بیان کر فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ صحابہ کرام کس کو کافر کہا کرتے تھے؟ سنن ترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2622، عبداللہ بن شقیق عقیلی کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی کو بھی کافر نہیں کہتے تھے کسی بھی عمل کی وجہ سے، ہاں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو کافر بولتے تھے۔ اب دیکھیے حالت ایسی ہے، اور ایک جملہ اگر میں بیان کر دوں تو آپ لوگ تو एकदम چونک جائیں گے کہ مولوی صاحب ایسی بات ہے۔ بے نمازی بڑا گناہ گار ہے، زانی سے بھی، شرابی سے بھی، چور سے بھی۔ چور، زانی، شرابی، اس سے بڑا گناہ گار بے نمازی ہے۔ دلیل جامع المسائل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 142، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ تارک الصلاۃ شر من السارق والزانی باتفاق العلماء، کہ نماز کا چھوڑنے والا زانی، چور اس سے بڑا گناہ گار ہے تمام علماء کی نظر میں۔ لیکن اپنے یہاں کون بڑا گناہ گار مانا جا رہا ہے؟ جس نے غلط کام کیا، لوگ اس کو پیٹتے ہیں، بے نمازی کو کوئی نہیں پیٹتا۔ چور کو سب لوگ پیٹتے ہیں، جبکہ چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑ دینا ہے، زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ، یعنی یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ اب اتنا ہی نہیں، جب بات ایسی چلی تو کھول کے بیان کر ہی دیا جائے۔ مولوی صاحب چاہتے تھے کہ کھول کے نہ بیان کریں، لیکن دلیلوں کی روشنی میں کھول کے بیان کرنا اچھا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب حکم تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے کا حکم، اس کے بارے میں اس کتاب میں بیان فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا بے نمازی کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اگر پابندی نہ کرے تو اسلامی حکومت اسے قتل کر دے۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا نماز چھوڑنے والا کافر ہے، اسلامی حکومت اسے قتل کر دے۔ پھر اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا قتل نہیں کیا جائے گا، حاکم وقت اسے جیل میں ڈال دے، جیل میں اگر وہ نماز شروع کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ جیل ہی میں اس کو چھوڑ دے اور وہ اسی میں مر جائے۔ سعودی عرب کے علماء کی بات اگر ہم اور آپ کریں گے تو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنے کے حکم نہیں دیتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ ان کا کہنا نہیں ہے کہیں صحرا میں، کہیں دوسری جگہ پہ بے نمازی کو دفن کر دو، دوسرے لوگ نماز پڑھ لیں گے، لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ تب تو ہمارے قبرستان میں بہت جگہ بچ جائے گی۔ اگر اس پر عمل ہو گیا تو ہمارے قبرستان میں بہت جگہ بچ جائے گی۔ اب آپ ہی بتائیے کتنے ہلکے میں ہم نے اور آپ نے لے لیا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کی اہمیت کو جانیے، اس کو سمجھیے۔ جب تک ہم اور آپ اہمیت کو نہیں سمجھیں گے نہیں ہوگا۔ آخر ہم اور آپ نمازی کیسے بنیں گے؟ کیا کرنا چاہیے جس سے ہم اور آپ نمازی بن جائیں؟ بچپن ہی سے بچے کی تربیت کرنی پڑے گی۔ آج ہماری مسجد میں اگر بچے لوگ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لوگ اس کو مارتے ہیں، کچھ متولی صاحب مارتے ہیں، آنا نہیں، بہت شور مچا رہا ہے۔ بچے کو شور مچانے دیجئے، آج یہ شور مچا رہے ہیں، کل یہ مصلی بنیں گے، پھر یہی متولی بنیں گے، کیونکہ انہوں نے گیم کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مسجد کے لیے وقف کیا ہے۔ موبائل میں گیم کھیل رہے تھے یہ، لیکن مسجد میں آئے ہیں۔
حدیث پر غور کیجئے، سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 495، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ لیکن اس کا ترجمہ اگر یہ کروں تو صحیح رہے گا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 60 سال کے ہو جائیں، کیونکہ 60 سال والے بزرگ کی وجہ سے ہماری مسجدیں آباد ہیں۔ آپ فجر میں چلے آئیے اور پہلی سب میں دیکھ لیجئے 7 سال والے تو ہے ہی نہیں، 17 سال والے تو ہے ہی نہیں، 27 سال والے تو ہے ہی نہیں، 60 سال والے بزرگ ہیں۔ اگر یہ بزرگ نہ ہو تو ہماری مسجدوں میں تالے لگ جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو۔ کتنے لوگ نماز کے لیے اپنے بچے کو مار رہے ہیں، اپنی بیٹی کو مار رہے ہیں، بیٹے کو مار رہے ہیں، ارے خود ہی نہیں پڑھتے تو کیا ماریں گے؟ آج تک میں نے کوئی جھگڑا نہیں سنا، کوئی بتا دے کہ مولوی صاحب میرے گھر میں اسی چیز کا جھگڑا ہے، میں نے نہیں سنا۔ بہو تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک تو نماز نہ پڑھے، بیوی تیرے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاؤں گا جب تک تو نماز نہ پڑھے، بیٹا نہیں نمازی جب تک نہیں تیری کمائی نہیں، بیٹی جب تک نماز نہیں جب تک کچھ بھی نہیں۔ آج کل ہم اور آپ امام صاحب سے دشمنی مول لیے ہوئے ہیں جو بیچارے نمازی ہیں، لیکن ہماری بیٹی بے نمازی، بیٹا بے نمازی، بیوی بے نمازی، بہن بے نمازی، بھائی بے نمازی، اس سے کوئی دشمنی نہیں نماز کے لیے، لیکن مولوی صاحب سے دشمنی ہے۔ مولوی صاحب آج نماز جلدی پڑھا دیے، ارے مولوی صاحب آج نماز چھوٹی ہو گئی، جب تک اس امام کو نہیں نکالو گے میں مسجد میں نماز ہی پڑھنے نہیں آؤں گا۔ کتنے لوگ ایسے بھی نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور اگر ان لوگوں کو بولیے کہ بھائی مسجد میں آ کے نماز پڑھیے تو وہ نماز ہی کو چھوڑ دیں گے، کاہے بولتے ہیں؟ تو اب آپ ہی بتائیے، یہ حالت ہے ہماری اور آپ کی، تو نمازی بنیں گے کیسے؟ بچپن سے سکھائیے، 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ماریے۔ فجر سے پہلے ہم اور آپ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں اور رات میں سلاتے ہیں، بیٹا سو جا اسکول جانا ہے، بیٹی سو جا اسکول جانا ہے۔ آج تک کسی نے نہیں کہا بیٹا سو جا فجر پڑھنی ہے، بیٹی سو جا فجر پڑھنی ہے، نہ نہیں۔ سب لوگ موبائل یہاں جمع کر دو، آج حاضری لگے گی، 10 بجے سونا ہے سب کو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ 11 بجے سب کو سونا ہے، سب کا موبائل جمع ہو جائے، 11 بجے کے بعد 12 بجے کے بعد کوئی بھی گھر آیا نو انٹری۔ ابھی دیکھیے نمازی ہو جائیں گے سب، لیکن ماں باپ کو فکر ہوگی تب نا، وہ ٹوٹل کھیل ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ خود ہی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ماں ادھر لگی ہوئی ہے، بیٹا ادھر لگا ہوا ہے، تو بچپن سے سکھائیے۔ نمبر 2، دعا بھی کرتے رہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40، میرے رب مجھے نمازی بنا کے رکھ، میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب تو ہماری دعا کو سن لے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمازی ہیں اور نماز کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم اور آپ صرف پیسے کے لیے دعا کر رہے ہیں اور دعا کرواتے ہیں۔ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتائیے جس سے پیسہ بڑھ جائے، الا ماشاء اللہ۔ نمازی بننے کا نسخہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا ہے کہ مولوی صاحب مجھے نماز میں سستی ہو رہی ہے، پلیز ذرا بتا دیجئے کیسے فجر کی نماز کا پابند ہو جاؤں، آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آج کہیں کوئی پوچھ لے تو پھر میری یہ بات غلط ہو جائے گی، ہے نا؟ دعا بھی کرتے رہیے، آسان کام نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود صبر کیجئے بھی۔ آج اپنی بیوی کو آپ فجر میں اٹھائیے، منہ پہ پانی ماریے، مار ہی نہیں سکتے، وہ پورا سر پر آپ کے مار ڈالے گی، مار کے دیکھیے منہ پہ پانی، سیدھا بولے گی آپ کی نماز آپ کے لیے قبر میں، میری نماز میرے لیے قبر میں، میرے ابا نے آپ سے شادی کی ہے نماز کے لیے کیا؟ اس لیے آج کل کچھ لڑکیاں نمازی لوگوں سے، سیدھے لوگوں سے شادی نہیں کرتی ہے، کیوں؟ فجر میں وہ جگا دیں گے، اور داڑھی والے سے تو اور نہیں کرتے، ملا نہیں چاہیے، کٹھ ملا نہیں چاہیے، الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات بالکل نہیں کرتا، تو نماز کے لیے اٹھائیں گے۔ اور وہ گھر میں بہت مزہ ہے جس میں 12 بجے اٹھنے کے لیے ہو، 11 بجے اٹھنے کے لیے ہو، اور فجر سے پہلے سونے کے لیے ہو۔ یاد رکھیے گا، اگر روٹین بدلی کریں گے، رات کو اللہ نے سونے کے لیے، دن کو اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے، اگر دن کو سونے میں استعمال کریں گے تو آپ کا جسم برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، آباد کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے رات کی نیند کی بات ہی کچھ اور ہے بھائی،
دن میں پوری دن سو لیجئے، مزہ ہے ہی نہیں، کیا معلوم کہاں سے لے آئیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے پہلے خود نماز کی فکر کریں، نماز نماز نماز، چاہے جیسے بھی حالات رہیں۔ کتنے لوگ بہانہ بناتے ہیں، مولوی صاحب میری دکان کا مسئلہ ہے، نہیں جا سکتا ہوں میں نے کب کہا کہ آپ بھاگیے؟ ایک مصلی رکھیے، پانی رکھیے، وہی پہ پڑھ لیجئے۔ کتنے لوگ ایسے جو نمازی بننا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو بولتے ہیں 100 چوہے کھا کر بلی حج کو آئی ہے۔ کہیے راستہ بھٹک گئے ہیں، کاہے مذاق اڑا رہے ہیں بھائی؟ کتنے لوگ ایسے بھی مذاق اڑاتے ہیں اپنے ساتھی کا، پکڑ کے لائیے۔ کچھ لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے، سر پر ہاتھ رکھ کے پیارے انداز سے بلاتے ہیں، بلائیے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ دوستی کیسی ہے بھائی؟ فجر سے پہلے رنگ ٹون کیوں نہیں بج رہا ہے؟ اذان سے پہلے اٹھانے کا رواج کیوں نہیں ہے؟ ایک گروپ بنائیے دوستوں کا۔ آج آپ ہی بتائیے، فجر سے پہلے اگر ایئرپورٹ جانا ہو تو فلائٹ چھوٹی، ٹرین پکڑنا ہو تو ٹرین چھوٹی، نمازی کیوں چھوٹ رہی ہے؟ نہیں مولوی صاحب سو گیا، آنکھ نہیں کھلی تو فلائٹ کیوں نہیں چھوٹی بھائی؟ فلائٹ کیوں نہیں چھوٹی؟ یہاں جہنم کی آگ میں جانے کا مسئلہ، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو آگ برداشت ہے۔ واہ رے مسلمان، ہائے رے مسلمانی، ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کسی صحابی نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی میرے بھائیو۔ میں اکثر کہتا ہوں جو لوگ جمعہ کے دن بھیڑ لگاتے ہیں اور ہفتے پر نہیں پڑھتے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز بھیڑ نہ لگائیے، کیا فائدہ؟ نوٹ چھاپیے، آئے گا تو چھاپیے، ارے کم سے کم اس بہانے سے دل میں محبت پیدا کیجئے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے، آخری بات بیان کر کے رخصت ہوں گا، سنن ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 413، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ من عملہ صلاۃ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عمل میں سے، یعنی اپنے کام میں سے، اپنے سوال میں سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں سے پہلا سوال اگر پوچھے گا تو نماز کے بارے میں۔ نماز صحیح تو سب صحیح، نماز صحیح نہیں تو کچھ بھی صحیح نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے ہم اور آپ کتنے پانی میں ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو آج سے توبہ کیجئے۔ کتنے لوگوں کو میں نے کہا کہ بھائی صاحب نماز کب شروع کریں گے؟ راستے میں بھی دیکھا، ٹرین میں بھی دیکھا، السلام علیکم وعلیکم السلام، گانا تو بہت سن رہے ہیں آپ، نماز مولوی صاحب آئندہ ہفتے سے شروع کر رہے ہیں۔ کب سے؟ آئندہ جمعہ سے۔ ابھی ناپاک ہیں۔ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ توبہ کیجئے، بوڑھے ہوں گے تو سدھر جائیں گے، ایک حج پڑھ لیں گے تو سب کچھ پاپ دھل جائے گا، تب نمازی بن جائیں گے۔ پلیز جوانی کی عبادت سب سے اہم ہے، اللہ کے واسطے آپ بالغ ہو گئے، آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی، 7 سال کی عمر سے تو پریکٹس شروع ہو گئی، اس لیے جو کوتاہی ہو گئی توبہ استغفار کیجئے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ بعد میں مت کہیے گا ارے مولوی صاحب آپ نے بتایا نہیں، مولوی صاحب نے سب بتا دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کتنا عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہی دعا کروں گا، اے اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہے اس کو تو نمازی بنا دے، اے اللہ جو سستی کر رہے ہیں ان کی سستی کو تو ختم کر دے، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے، جن کے بچے نہیں ہو رہے اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے، ہم سب کو حاجی بنا دے، نمازی بنا دے، قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے والا بنا، بدعت و خرافات سے اللہ دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔